حیرت کدہ میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے میری ڈائری کے چند ورق۔ اس کے مصنف ہیں زاہد علی خان واسطی۔ یہ 5 مختلف عنوانات کے تحت الگ الگ واقعات ہیں اور پانچوں کے پانچوں بہت دلچسپ۔ پہلے واقعے کا عنوان ہے تعویذ میں برکت ہے۔ میں نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا اور ہاؤس جاب کرنے کے لیے میری پوسٹنگ بحیثیت میڈیکل آفیسر ترنڈا محمد پناہ ضلع رحیم یار خان میں ہو گئی۔ یہاں گورنمنٹ کی ایک چھوٹی سی ڈسپنسری تھی، گو بستی کی آبادی وہاں سے 1 میل دور تھی۔ ریاست بہاولپور میں تمام ڈسپنسریاں، تھانے اور سکول قریب قریب بنائے گئے تھے۔ اس طرح دن کے وقت تو وہاں خاصی چہل پہل ہوتی مگر شام کو یہ جگہ سنسان ہو جاتی۔ یہ سن 1958 کا ذکر ہے، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، گرمیوں کے دن تھے، چنانچہ شام کے وقت کھلے میدان میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ جایا کرتے۔ ایک شام ایک مقامی رئیس ذاتی تانگے میں بڑے ٹھسے سے تشریف لائے۔ سلام دعا کے بعد مدعا بیان کیا کہ وہ مدتوں سے پیٹ کی کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور لاہور کراچی تک کے نامور ڈاکٹروں سے علاج کرا چکے، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا، اگر فائدہ ہوتا بھی ہے تو وقتی، پھر وہی تکلیف آ جاتی ہے۔ میں خاصا پریشان ہوا چونکہ نسخے جو انہوں نے مجھے دکھائے ان میں سے بیشتر میرے استادوں کے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں نیا پاس شدہ ڈاکٹر اساتذہ سے بہتر کیا علاج تجویز کر سکتا تھا۔ وہ کہیں سے سن کر آئے تھے کہ میں سید زادہ ہوں، چنانچہ میرے سر ہو گئے کہ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کوئی تعویذ دے دیں تو شفا ہو جائے گی۔ دل تو چاہا کہ صاف صاف کہہ دوں کہ ملک صاحب تعویذ گنڈوں میں کیا رکھا ہے، آپ لندن جا کر بھی علاج کرا سکتے ہیں۔ بہرحال انہیں ٹالنے کے لیے میں نے یوں ہی انہیں جمعرات کے دن آنے کے لیے کہہ دیا۔ ہمارا یہ حال تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں نماز باقاعدہ پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں مانگتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ سے مطلب نکل گیا اور ڈاکٹر بن گئے اور پوسٹنگ بھی ہو گئی تو نماز 5 وقتہ سے کم ہوتے ہوتے جمعے کے جمعے رہ گئی، اور وہ بھی کبھی زیادہ گرمی یا دھوپ کا بہانہ کر کے پڑھنے نہ جاتے۔ جمعرات کے دن مجھے یاد نہیں رہا۔ شام کے وقت جب ملازم نے آ کر بتایا کہ وہی ملک صاحب آئے ہیں تو میں سٹپٹا گیا۔ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ شخص مجھے آل رسول سمجھ کر آیا ہے، تجھے آل رسول ہی کا واسطہ اس نام کی لاج رکھنا، مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں اور جو میرے کرتوت ہیں وہ بھی تو خوب جانتا ہے، اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے شفا عطا فرمانا۔ پھر ایک پرچی پر یہی کچھ لکھ کر مقرر لکھا کہ بس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اسے صحت دے۔ باہر گیا اور پرچی لپیٹ کر ملک صاحب کو دی کہ وہ چاندی کے تعویذ میں بند کر کے گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ 1 ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ شخص تانگے پر سوار پھر آ گیا، ایک بکرا اور ایک ٹوکرا مٹھائی کا ساتھ لیے، نہایت حشاش بشاش تھا۔ بولا ڈاکٹر صاحب جس دن سے تعویذ پہنا ہے اس دن سے تکلیف نہیں ہوئی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کبھی کبھی اس طرح وقتی آرام آ جاتا ہے، مگر اب 1 ماہ گزر گیا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے تعویذ میں برکت ہے اور یہ نظر حاضر ہے۔ وہ تو چلا گیا اور میں عرق انفعال میں ڈوب گیا کہ وہ مالک بڑا رحیم ہے جس نے ایک دنیا دار مجھ جیسے بے نمازی کی بھی سن لی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اسے شفا بخش دی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہ تھا۔ اس دن سے اپنی گمراہی اور گستاخی کی معافیاں مانگتے ہوئے نماز شروع کر دی، مگر کبھی تعویذ نہ لکھے۔
اگلا واقعہ ہے، اس کا عنوان ہے آیت کریمہ کا ورد۔ بعض معاملات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ توقعات و ترجیحات کے برخلاف ایسے امور ظہور پذیر ہوتے ہیں جو عقل و ادراک اور فہم و شعور سے بالاتر ہوتے ہیں۔ آج سے 34 برس قبل کا ایک واقعہ میرے ذہن کے البم میں محفوظ ہے، جس کے متعلق میں یہی کہہ سکتا ہوں، نو کمنٹس۔ میں ضلع ملتان کی ایک دیہی ڈسپنسری میں بطور میڈیکل آفیسر تعینات تھا۔ اس وقت وہاں پہنچنے کا کوئی اچھا راستہ نہ تھا۔ شجاع آباد جلال پور روڈ ایک خستہ حال کچی سڑک تھی۔ ہم ملتان سے چلتے تو کھنڈن پیر کے اڈے پر اتر کر 1 میل سے زائد پیدل کھیتوں میں چل کر وہاں پہنچتے تھے۔ کچا مکان تھا۔ 100 سال کے لگ بھگ پرانی ڈسپنسری میں وقت گزار رہے تھے۔ ادویات کا حال بے حال تھا۔ 10-12 میل اطراف میں کوئی مستند ڈاکٹر نہ تھا۔ دور دور سے مریض بمشکل یہاں پہنچتے تھے۔ آج کل کی طرح زر کی ہوس نہ تھی۔ ہم لوگ ڈسپنسری میں ہمہ وقت رہتے، لالٹین جلاتے، کنویں کا پانی پیتے اور اللہ اللہ کرتے۔ مریضوں کے لیے خلوص دل سے جو بن پڑتا وہ کرتے۔ ایک دن صبح سویرے ایک جم خفیر ایک مریضہ کو چارپائی پر ڈال کر لے آیا جو رات مکان کی چھت گرنے سے زخمی ہو گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ میلوں کا سفر کر کے لانے والے دھوپ میں گرمی سے استفادہ کر رہے تھے۔ ڈسپنسری کی عمارت میں چونکہ ایک ہی کمرہ تھا، لہٰذا مریضہ کی چارپائی بھی دھوپ میں پردہ تان کر رکھ دی گئی۔ جب میں نے مریضہ کے منہ سے رضائی ہٹائی تو 30-32 سال کی ایک خوب رو عورت کو دیکھا جس کی آنکھوں میں تمام ذہنی و جسمانی کرب سمٹ کر آ گیا تھا۔ پھر بھی مسکراتے ہونٹوں اور اشارے سے اس نے مجھے سلام کیا۔ دائی کی مدد سے اس کا معائنہ کیا تو جگہ جگہ زخم پائے۔ بازو کی ہڈیوں میں فریکچر محسوس کیا۔ ہنسلی کی ہڈی واضح طور پر ٹوٹی ہوئی نظر آئی۔ مجھے عملے نے بتایا کہ یہ ایک مشہور شب بیدار پرہیزگار عورت ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گزشتہ رات جب وہ اپنے خدائے لا یزل سے محو گفتگو تھی تو چھت کا ایک حصہ اس پر گر پڑا یا گرا دیا گیا، جیسا کہ بعد میں لوگوں کی کانا پھوسی سے اندازہ ہو گیا۔ میں نے مشورہ دیا کہ مریضہ کو فوراً ملتان لے جایا جائے۔ میرے پاس ایکس رے مشین تو کجا پلستر تک کا سامان نہ تھا، مگر عورت کے ہمراہیوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں ایسا کرنے کی ہدایت نہیں ملی۔ میں اس بات پر بہت ناراض ہوا مگر بے سود۔ اس خدا رسیدہ عورت نے مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیا، آپ جو کر سکیں کر دیں، کسی سے کچھ نہ منگائیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس پر میں خاموش ہو گیا۔ ڈسپنسر چھٹی پر تھا۔ جلال پور میں ایک بنگالی اسسٹنٹ میڈیکل آفیسر تھا، اسے بلا بھیجا اور ہم دونوں نے تمام دن لگا کر لکڑی کی چفتیاں کاٹ کاٹ کر باندھی اور مرہم پٹی کی۔ الغرض جو ہم سے ہو سکا کر دیا اور بقول اس بی بی کے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں دے کر مطمئن ہو گئے۔ میرے پاس انگنت مریض آتے تھے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس عورت سے زیادہ متوکل اور ناقابل یقین حد تک صابر و شاکر انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت کم گو تھی، تاہم اس سے روز باتیں ہوتی۔ مشہور بات یہ تھی کہ وہ ایک بڑے جاگیردار کی بیٹی ہے، جس کے مرنے کے بعد بھائیوں نے جائیداد کے بٹوارے کے ڈر سے اس کی شادی نہیں کی۔ یہ دستور ہم نے طویل ملازمتی زندگی میں سندھ سے پنجاب تک دیکھا، جو بالعموم زمیندار جائیداد کی تقسیم کے خوف سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں کرتے اور وہ تمام عمر کنواری ہی رہتی ہیں۔ اس نے اس امر کی تصدیق کے ساتھ بتایا کہ چوٹیں لگنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ ایک انوکھی بات تھی کیونکہ 6 ہڈیاں ٹوٹنے والا مریض اس کیفیت میں نہیں رہتا۔ کئی دن بعد اس عزیزہ نے یہ راز بمشکل اس تاکید کے ساتھ بتایا کہ میں کسی پر ظاہر نہ کروں۔
میں گزشتہ 10 برس سے تقریباً نصف شب روز آیت کریمہ کا ورد کرتی ہوں، جس کا شمار 2500 ہوتا ہے۔ جو ذہنی اور جسمانی عذاب میرے گھر والوں کی طرف سے مجھے ملتا رہا، اس میں اس ورد کی برکت سے میں نے حوصلے اور عزم کے ساتھ وقت گزارا۔ انسان کی زندگی میں چند لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب روح کی پاکیزگی انتہا کو چھو جاتی ہے، جب شجر و حجر اور جن و ملائک تک خالق کائنات سے دست با دعا ہوتے ہیں کہ اے رب، تیرا یہ بندہ مشکل میں گرفتار ہے، اسے تو سنبھال لے۔ صرف 15 دن میں اس کی تمام ہڈیاں ناقابل یقین طور پر ٹھیک تھیں۔ جب وہ رخصت ہوئی تو کہنے لگی، میرے پاس کچھ نہیں جو آپ کو دوں، مگر اپنے رب سے دعا کرتی رہوں گی۔ نامعلوم اس نے میرے لیے کیا دعا کی جو مجھ گناہگار کی مشکلات اور پریشانیاں میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی آسانی اور خوشحالی کا روپ دھارتی رہیں۔ تیسرے واقعے کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں عجیب و غریب حالات و واقعات سے واسطہ پڑا۔ ایسے لوگ دیکھے جو جیتے ہیں تو بہائم کی طرح اور مرتے ہیں تو یادوں کی بیاس سے ان کے نقش بہت جلد محو ہو جاتے ہیں، مگر میری یادوں کی بیاس میں کچھ ایسے شاداب مسکراتے چہرے ہیں جن پر اصلی و ابدی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں، اور بعض ایسے طبعی حقائق جن کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے، بحکم ربی ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ فورٹ عباس آج سے 34 برس قبل چولستان کا دیباچہ ہی تھا، اور ان سزا یافتہ ملازمین کے لیے مختص تھا جنہیں قرار واقعی سزا دینا ہوتی تھی۔ ہم لاڑکانہ سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ از خود جا کر اس دور افتادہ فورٹ عباس کے ہسپتال میں تبادلہ کرا لیا۔ وہاں 15-20 دن ہماری رفیقہ حیات نے ہمارے ساتھ گزارے، اور پھر اپنے بچوں انجم اور عالیہ کو بغل میں دبائے اپنے والدین کے پاس چلی گئیں کہ میرا یہاں گزارا ممکن نہیں۔ دل تو ہمارا بھی نہ لگا، مگر اپنی بے وقوفی کو مجبوری کا نام دے کر تسلیاں دیتے اور کام کرتے رہے۔ ایک روز آدھی رات کو ڈسپنسر نے اطلاع دی کہ ایک میڈیکو لیگل کیس آیا ہے۔ چل کر دیکھا تو ایک بزرگ، عمر 60-65 سال، سفید براق داڑھی، چہرے پر ایسا نور کہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ مارنے والے نے پیٹ پھاڑ کر رکھ دیا۔ تمام کپڑے خون میں لت پت تھے۔ معلوم ہوا کہ بیٹوں اور بھتیجوں میں تنازع تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے اور لڑکوں کو چھڑانے لگے۔ سگے بھتیجوں نے خنجر کے وار کر ڈالے۔ میں نے ایسا پرسکون چہرہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ زخم دیکھا تو پیٹ سے انتڑیاں باہر، یعنی وہ پردہ جس کے عقب میں انتڑیاں ہوتی ہیں وہ کٹا ہوا تھا۔ عقل انسانی محو حیرت کہ یہ انسان اب تک زندہ کیسے ہے۔ زخم کھلے 6-7 گھنٹے گزر گئے تھے، وہ زندہ ہی نہیں اپنے ہوش و حواس میں بھی تھے۔ ادھر ہسپتال میں اوزار تو کجا، بجلی بھی نہ تھی۔ جو اوزار دستیاب ہوئے انگیٹھی پر ابالے گئے۔ 1 گھنٹہ اور لگ گیا۔ جب آپریشن کے لیے انہیں میز پر لٹایا اور میں نے کمر میں ٹیکا لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جلدی کریں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ ایسی حالت میں لالٹین کی روشنی میں کام کرنا بڑا مشکل تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ کام کرتا رہا۔ ان حضرت کے ہونٹ ہلتے رہے۔ جب آپریشن ہو چکا تو آذانیں ہو رہی تھیں۔ صبح دیر سے ہسپتال میں آیا، انہیں دیکھا تو وہ سو رہے تھے۔ میری تمام کاوش کے باوجود ان کا زندہ رہنا میری عقل و دانش سے ماورا تھا۔ کو یہ آپریشن میں نے پوری توجہ سے کیا تھا، مگر مناسب اوزار اور ادویات نہ ہونے کے باعث میرے نزدیک ان کے زندہ رہنے کے چند فیصد امکانات بھی نہ تھے۔ تاہم ان کی نبض درست چل رہی تھی۔ دوسرے دن جب میں نے خیریت دریافت کی تو وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔
مجھے دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور آہستہ آہستہ بولے، جب انسان کو یقین ہو کہ ہمارا مرنا جینا اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب یہ بات عین الیقین ہو تو موت کا ڈر نہیں رہتا۔ مومن زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور موت کو بھی۔ میرے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی جب 5ویں دن ان کے زخم قطعی درست تھے۔ ان کی خواہش کے باوجود میں نے انہیں اسپتال سے رخصت نہ کیا۔ جب پولیس ان کا بیان لینے آئی تو انہوں نے اپنے قاتل بھتیجوں کے خلاف بیان دینے سے انکار کر دیا اور انہیں معاف کر دیا، جنہوں نے اپنی دانست میں تو انہیں مار ہی ڈالا تھا۔ میری ضد کرنے پر کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینا بہت پسند ہے۔ میری موت اس لیے نہیں آئی کہ اگر مر جاتا تو میرے بھتیجے گرفتار ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بچا لیا تو میں کیسے انہیں گرفتار کراتا۔ جب میں نے علیحدگی میں تھانے دار کو یہ بتایا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ چوتھے واقعے کا عنوان ہے صلاۃ التسبیح کی برکت۔ سن 1968 میں ساہیوال کا ہسپتال اتنا بڑا نہ تھا، 3-4 ڈاکٹر ہوتے تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ سینئر میڈیکل آفیسر ہونے کی وجہ سے آپریشن تھیٹر اور وارڈ کی ذمہ داریاں میرے سپرد تھیں۔ ڈاکٹر عمر چودھری وہاں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے، وہ بہت اعلیٰ سرجن تھے۔ اس زمانے میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں ابھی اسپیشلسٹ نہیں آئے تھے۔ آپریشن عموماً ایک دن چھوڑ کے ہوتے تھے۔ ایمرجنسی کے وقت مجھے کوریج دینی پڑتی تھی یا کبھی کبھی میں ڈاکٹر عمر کو بلا لیتا۔ ڈاکٹر عمر چودھری نماز روزے کے پابند تو معلوم نہ ہوتے تھے مگر خوف خدا اور درد مند دل رکھتے تھے۔ ان دنوں ڈاکٹروں میں یہ ہوس نہ تھی کہ مریض سے خوب پیسے بٹورے جائیں۔ ڈاکٹر عمر کی کوٹھی پر جو بھی آتا اگر فیس دیتا 32 روپے تو لے لیتے، نہ دیتا تو بھی اچھی طرح معائنہ کرتے اور علاج کرتے۔ بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وارڈ میں راؤنڈ کرتے وقت غریب مریض کی جیب میں 4-5 روپے ڈال دیتے۔ اس وقت 5 روپے بہت تھے، جب سونے کا بھاؤ 140 روپے تولہ تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ماتحت عملہ بھی بہت محتاط تھا اور مریضوں کو کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی۔ 40-42 سال کی ایک مریضہ جو پتے کے مرض میں مبتلا تھی داخل ہو گئی۔ پتے میں سوجن تھی، لہٰذا آپریشن تجویز ہوا۔ میں نے اگلے دن لسٹ پر رکھ لیا۔ نرس سے کہہ دیا کہ صبح سویرے مریضہ کو تیار کر کے تھیٹر بھیج دے۔ تھیٹر میں عملے کی نگرانی میرے فرائض میں شامل تھی۔ ڈیوٹی نرس نے میرے کان میں کہا کہ مریضہ نے رات سونے کی گولی کھائی، نہ انیمیا لگوایا۔ اس کے برعکس تمام رات اس نے مصلے پر بیٹھ کر گزار دی۔ جب میں اس کے کمرے میں غصے میں بھرا ہوا گیا تو اس وقت بھی وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، مگر اس کے سامنے جاتی معلوم نہیں کیوں میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کی بہن سے کہا کہ مریضہ کو لے آئیے۔ مریضہ نے دعا کے انداز میں چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایسی تابندگی اور بشاشت تھی جیسے تمام رات آرام سے سو کر اٹھی ہو۔ آپریشن کے دوران معلوم ہوا کہ مریضہ کا جگر خراب ہے، خون نہیں بنتا۔ بمشکل آپریشن ختم ہوا اور وہ کمرے میں لائی گئی۔ 1 بوتل خون لگا، اس کے باوجود خون میں ہیموگلوبن نہ بڑھ سکی اور اسے غشی آ گئی۔ سب ڈاکٹر پریشان تھے، ڈاکٹر عمر بھی آئے۔ نہ معلوم کیا کیا دوائیاں وغیرہ دی گئیں۔ رات کی نرس میرے ہسپتال آنے سے پہلے چلی گئی تھی۔ سارا دن مریضہ کی حالت طبی لحاظ سے خراب رہی۔ شام کو رات والی ڈیوٹی نرس ملی تو اس نے بتایا کہ تمام رات یہ عورت مصلے پر کھڑی رہی اور ساتھ بہن کرسی پر بیٹھی سوتی رہی۔ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ میں نے اس کی بہن کو چپکے سے باہر بلا کر پوچھا تو اس نے بتایا بالکل غلط ہے، مریضہ بستر پر سو رہی تھی اور وہ کرسی پر تھی۔
بلکہ وہ نرس کو جب بلانے گئی تو 4 بجے تھے اور نرس سو رہی تھی۔ دوسری رات 1:30 بجے میں کوٹھی سے اٹھ کر چپکے سے وارڈ میں گیا۔ نرس سو رہی تھی۔ میں نے اس مریضہ کے کمرے کی پشت پر سے کھڑکی سے جھانکا تو حیران رہ گیا۔ وہی مریضہ مصلے پر نیت باندھے کھڑی تھی۔ اندھیرے میں اس کا ہیولہ سا نظر آ رہا تھا۔ میں خاصی دیر کھڑا رہا، وہ بھی کھڑی رہی۔ 10-15 منٹ کے بعد میں کوٹھی میں آ کر سو گیا۔ صبح ہسپتال گیا تو مریضہ کو بالکل ٹھیک ٹھاک بستر پر لیٹے پایا۔ میں نے تنہائی میں چپکے سے دریافت کیا کہ آپ کیوں اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں؟ اتنا بڑا آپریشن اور رات بھر کھڑی رہتی ہیں؟ اس نے ملائمت سے جواب دیا، آپ اندھیرے میں کمرے میں کیوں جھانکتے رہتے ہیں؟ مریض کو آرام نہیں کرنے دیتے؟ میں حیران و ششدر رہ گیا، کیونکہ جہاں میں نے جھانکا وہ کھڑکی اس کی پشت پر تھی اور کمرے میں کامل اندھیرا تھا۔ میں نے کہا، آپ مریض ہیں، لہٰذا نماز لیٹ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس پر اس نے جو جواب دیا اس نے مجھے اور حیران کر دیا کہ نماز کے لیے وہ خود نہیں کھڑی ہوتی، رات میں اسے کوئی غیبی طاقت کھڑا رکھتی ہے، اور یہ عمل وہ گزشتہ 20 برس سے کر رہی ہے کہ ہر جمعرات جمعے کی رات کو صلاۃ التسبیح پڑھتی ہے، اور اسے یقین ہے کہ اس کا یہ فعل بیماری پر کسی صورت اثر انداز نہیں ہوگا۔ جب میں نے یہ سب ڈاکٹر عمر چودھری کو بتایا تو وہ کہنے لگے، بھائی ہم لوگ تو اسباب ہیں، شفا تو وہی دینے والا ہے، کیا معلوم اس کی اسی نماز سے اسے شفا ہو گئی ہو، جبکہ آپریشن کے بعد اس کا اس قدر جلد کھڑا ہو جانا ہماری عقل سے دور ہے۔ آخری اور 5ویں واقعے کا عنوان ہے جنت کے باغ۔ میں 1 یونٹ کے زمانے میں رتو ڈیرو ضلع لاڑکانہ میں بحیثیت میڈیکل آفیسر تعینات تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں کوئی پکی سڑک نہ تھی اور کوئی بینک نہ تھا۔ ہم لاڑکانہ جا کر حبیب بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول کر آئے تھے۔ چند گھروں کے علاوہ بجلی کہیں نہیں تھی، حتیٰ کہ اسپتال بھی بجلی سے محروم تھا۔ اسپتال میں کھلے عام ڈاکٹر اور عملہ مریض سے پیسے بٹورتا تھا۔ یہ سرکاری اسپتال معلوم ہی نہ ہوتا تھا۔ میں چونکہ پنجاب سے گیا تھا جہاں ایسا رواج نہ تھا، لہٰذا میں نے سختی سے جو یہ سلسلہ روکا تو عملہ میرے خلاف ہو گیا۔ افسر سے لے کر نچلے درجے کے ملازمین تک سب اس پنجابی ڈاکٹر سے نالاں تھے۔ اسی خلفشار سے بچنے کے لیے 1 سال کے اندر اندر میں نے اپنا تبادلہ کرا لیا۔ ان دنوں سندھ کے دیہی علاقوں میں ہر شخص اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑی ضرور رکھتا تھا۔ شاید اب اس کی جگہ پستول یا کلاشنکوف نے لے لی ہو۔ بات بے بات وہاں لڑائی ہوتی اور مارنا مرنا معمول کی بات تھی۔ روز ایک نہ ایک قتل ہو جاتا، دوسرے تیسرے دن ایک نہ ایک پوسٹ مارٹم آ جاتا۔ ایک دن پولیس ہرکارہ کاغذات لے کر آیا کہ قبر کشائی کرنی ہے۔ سول سرجن ضلع کے تمام ہسپتالوں کا محتمم ہوتا تھا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے قبر کشائی کے لیے بورڈ تشکیل دیا تو ڈاکٹر محمد شفیع صاحب سول سرجن کے ساتھ میں بھی شامل تھا۔ یہ قبرستان رتو ڈیرو سے 2 میل دور ایک گاؤں میں تھا، جس کا نام اب میرے ذہن سے محو ہو گیا ہے۔ پولیس کاغذات سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عورت کی لاش ہے جو تقریباً 2 ماہ قبل دفن کر دی گئی تھی۔ اس کی شوہر نے اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس عورت کے کسی آدمی سے ناجائز تعلقات تھے۔ مقررہ دن میں اس گاؤں کے وڈیرے کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ سول سرجن لاڑکانہ بھی آ گئے تھے۔ ڈیرہ دار کا اصرار تھا کہ چائے پی کر روانہ ہوں۔ مجسٹریٹ صاحب آ گئے۔ پولیس قبرستان پہنچ چکی تھی۔ جب چائے آئی تو معلوم ہوا کہ یہ چائے نہیں، مکمل لنچ تھا۔ اس دوران عجیب انکشافات ہوئے۔ معلوم ہوا کہ یہ عورت بہت نیک تھی، جس کی عمر بمشکل 27 برس تھی، نماز روزے کی پابند تھی۔ 5 سال شادی کو ہو گئے تھے مگر اولاد نہیں ہوئی تھی۔
شوہر کے تعلقات کسی اور عورت سے ہو گئے تھے اور وہ اس بیوی کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا اور الٹا الزام لگا کر کہ تیرے مراسم فلاں آدمی سے ہیں روز مارتا تھا۔ وہ شخص جس سے تعلقات کا الزام لگایا تھا اس عورت کے باپ سے بھی بڑا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت وہ بد نصیب اپنے بستر پر مردہ پائی گئی۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ، مگر حالات سے محسوس ہوتا تھا کہ عورت بے گناہ تھی۔ قبر کشائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، ہم ڈاکٹر لوگ تو اس کے عادی ہوتے ہیں۔ قبر کے اندر کی گھٹن اور لاش کی کیفیت بڑے بڑے دل والوں سے نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے 100 کے قریب قبر کشائیاں کی مگر کبھی مجسٹریٹ یا پولیس والوں کو قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ڈیوٹی پر لازمی ہوتے مگر دور جا کر بیٹھ جاتے۔ اس دن حسب معمول قبر کھودنے والے نے قبر کھودی اور مٹی ہٹائی۔ ہم لوگ سرہانے کھڑے تھے اور آنے والے لمحات سے نبرد آزمائی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ یک لخت قبر کے اندر سے عطر بیز مہک نکلی جیسے ہم کسی چنبیلی کے باغ میں کھڑے ہوں۔ میں نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا کہ دفناتے وقت کسی نے پھول تو نہیں رکھ دیے، حالانکہ یہ خام خیالی تھی۔ اگر پھول رکھے بھی ہوتے تو لاش کی مخصوص بو پھولوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بعد میں سول سرجن نے بتایا کہ یہی خیال انہیں بھی آیا تھا۔ جوں تو میت باہر نکالی تو خوشبو کی لپٹوں سے دل و دماغ معطر ہو گئے۔ اتنی دیر میں خوشبو دور تک پھیل گئی۔ تھانے دار اور مجسٹریٹ بھی اٹھ کر قریب آ گئے۔ وہاں پولیس نہ ہوتی تو ایک مجمع لگ جاتا۔ ڈاکٹر شفیع بولے، سائیں دیکھو خوشبو ایسی ہے جیسے ہم جنت کے باغ میں کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ کہتے ان کی زبان نہ تھک رہی تھی۔ لاش دیکھی تو انتہائی تر و تازہ چہرہ، ایسا معلوم ہوتا تھا مقتولہ آرام سے سو رہی ہے۔ پولیس والے بولے، رب کی شان، یہ ثابت ہو گیا کہ اس مائی پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ میں پیچھے ہٹا تو سول سرجن بھی ہٹ گئے۔ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس لاش کا پوسٹ مارٹم کریں۔ اتنے میں اس کا شوہر جو بیوی کی ہلاکت کے بعد مفرور ہو گیا تھا، چیخیں مارتا نہ معلوم کہاں سے آ گیا اور پولیس والوں سے کہنے لگا، مجھے گرفتار کر لو، میری بیوی بے قصور تھی، اس پر جھوٹا الزام تھا۔ پولیس اور مجسٹریٹ موجود تھے۔ اس کا بیان لیا گیا جس میں اس نے اعتراف جرم کر لیا مگر پوسٹ مارٹم نہ ہونے دیا۔ ہم یہ واقعہ مدتوں فراموش نہ کر سکے۔ اس کہانی کا ماخذ بیتی یادیں، یادداشتیں، ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی، ملتان، سنِ اشاعت ندارد۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔